اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہاں ان آیات کے اندر بنی اسرائیل پر ہونے والے 8 انعامات کا تذکرہ ہے۔ پہلا انعام، اس کی تفصیل پچھلے درس کے اندر گزر گئی ہے۔ آج کے درس کے اندر مزید چند انعامات کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ والی جو آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ دوسرا انعام ہے ان 8 انعامات میں سے بنی اسرائیل کے اوپر۔ ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، اور فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور اس قوم سے بھگار لیتا تھا، مطلب کہ ذلت اور حقارت اور بے عزتی اور رسوائی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو ساتھ لے کر کے نکل گئے ہیں، تو پیچھے فرعون نے بھی اپنا لشکر لے کر کے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرتے 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 جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریائے نیل کے قریب پہنچا، تو وہاں چونکہ آگے دریا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ جب پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے دیکھا تو دریا ہے، تو قوم موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا موسیٰ اپنے لاٹھی کو دریا کے اوپر مار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دریا پر مارا تو دریا کے اندر ایک بہت بڑا رستہ بن گیا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ادھر کا پانی ادھر روک دیا، ادھر کا پانی ادھر روک دیا، اور بہت بڑا رستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اندر ہو گئے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام آگے کودے، پھر ان کے بعد ان کا لشکر، ان کی پوری قوم بھی آگے نکل گئی۔ تو فرعون نے اپنی قوم والوں سے کہنا شروع کر دیا دیکھو نا میرے لیے دریا نے رستہ چھوڑ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب فرعون دریا کے قریب آیا تو اس نے اپنے پیر ٹکا دیے، ڈر رہا تھا کیونکہ وہ تو جھوٹا تھا، اس کو اپنے جھوٹ کا علم تھا کہ اگر میں اندر چلا گیا تو ممکن ہے کہ میں خراب ہو جاؤں، اس لیے اس نے پیر ٹکا دیے اور اکڑ گیا۔ قوم نے کہا جی حضرت تشریف لے آئے نا، تو جا تو نہیں رہا تھا، دل تو نہیں ہو رہا تھا اس کا آگے جانے کا، لیکن قوم کی مجبوری کی وجہ سے وہ آگے ہوا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ یہ تھی کہ فرعون جب آگے کنارے پر پہنچا اور اس کی قوم جو تھی وہ پیچھے کنارے پر تھی، جب سارے کے سارے لوگ دریا کے اندر ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کو حکم دیا، اور دریا دونوں جو کنارے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، اور اس کا پورا تذکرہ جو ہے، تفصیلی تذکرہ، وہ سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ جب وہاں پر جائیں گے تو اس کا پورا تذکرہ وہاں پر کریں گے۔ تو فرعون غرق ہو گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، جب ہم نے الگ کر دیا، جدا کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، یعنی تمہارے جانے کے لیے ہم نے سمندر کے اندر رستہ بنا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، تمہیں بچا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور حال یہ تھا کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر دو باتیں کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے، اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارا دشمن تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اس کا مطلب، ظاہری مطلب یہ نکلتا ہے کہ فرعون کی آل غرق ہو گئی تھی، فرعون کا جو لشکر تھا یا فرعون کی قوم تھی وہ غرق ہوئی تھی، اور فرعون خود غرق نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ اشکال کیا ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 کے اندر ہے، جہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور اس کے لاؤ لشکر کو جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ تو یہاں پر فرعون بچا نہیں ہے۔ فرعون جب اندر چلا گیا، روایت کے اندر آتا ہے اور سورہ یونس کی آیت کے اندر بھی ہے کہ فرعون نے وہاں پر چیخنا شروع کر دیا کہ میں نے اللہ کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان قبول کر لیا ہے، جس رب کے اوپر آمنت بھی بنی اسرائیل نے جس رب کو قبول کیا ہے میں نے بھی اسی رب کو قبول کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آن وقد عصیت قبل، آج تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو فساد کر رہا تھا اور نافرمانیاں کر رہا تھا۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کا کلمہ اور ہر انسان کا ایمان تب تک قبول ہوتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت تک یعنی نزع کی حالت تک نہ پہنچے۔ جب اس کی جان نکلنے لگ جائے اور پھر وہ ایمان قبول کر لے تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اور جب وہ غرغرہ تک نہیں پہنچا، نزع کی حالت تک نہیں پہنچا اور اس سے پہلے وہ ایمان قبول کر لے تو اس کا ایمان قبول ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور ہم نے جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس چلے گئے تھے 40 راتوں کے لیے، ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے پکڑ لیا بچھڑے کو من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم بڑے ظالم لوگ تھے۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا 40 لیلۃ، 40 راتوں کے لیے۔ دیکھیں نا، جو تبلیغی جماعت والے 40 دن لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، وہ یہاں سے ثابت ہے، ان کا چلہ یہاں سے ثابت ہے۔ 40 راتوں کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے، اس لیے بزرگوں نے 40 دنوں کی تبلیغی جماعت تشکیل دی ہوئی ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے پکڑ لیا بچھڑے کو یعنی گائے کے بچے کو، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بہت بڑے ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہم کریں گے، وہاں پر اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پیچھے قوم کے اندر، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اپنے نائب کے طور پر۔ تو یہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ سامری نے کیا کیا، اس نے قوم کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ یہ بڑا مداری انسان تھا، اس نے قوم کو اپنے پیچھے لگا دیا اور ایک قالب بنا دیا سونے کا، بچھڑے کی طرح ایک قالب بنا دیا۔ اور پھر موسیٰ، چونکہ اس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو جانتا پہچانتا تھا۔ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے پیر رکھا وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی اور سونے کے قالب جو بچھڑا بنایا ہوا تھا اس کے اندر رکھی۔ جب ہوا آتی تھی تو ہوا کی وجہ سے وہ ایسی آواز نکالتا تھا جس طرح کے گائے کی آواز ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے اپنی قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا خدا گم ہو گیا ہے، وہ اپنے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اصل تمہارا معبود یہ ہے، آ جاؤ تم اس کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ اس کا پورا تفصیلی تذکرہ سورہ اعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر کہ جب تم نے بچڑے کو کیا کر دیا، اپنا خدا بنا لیا۔ اب یہاں پر تیسرے انعام کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر، جب اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، عنکم، تم میں سے،
یعنی جو تم نے گناہ کر دیا ہم نے تمہارے گناہ کو تمہاری توبے کے بعد معاف کر لیا. من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ چوتھا انعام ہے، چوتھا انعام بنی اسرائیل کے اوپر. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، والفرقان، اور فرقان دے دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پالو. تو کتاب کیا چیز ہے اور فرقان کیا چیز ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ عطف جو ہے نا، اس کو عطف تفسیری کہا جاتا ہے. یعنی کتاب وہ کون سی کتاب تھی؟ فرقان، جو فرق کرنے والی تھی، اس کو عطف تفسیری کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح کے اندر، عربی لغت اور گرامر کے اعتبار سے. دوسرا معنی کیا ہے؟ کتاب ہم نے دی، اور فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں. 9 معجزات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کر دیے تھے. تو فرقان سے مراد وہ معجزے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے بھی نوازا اور فرقان سے یعنی معجزوں سے بھی نوازا. اور بنیادی مقصد کیا ہے کتاب دینے کا اور فرقان دینے کا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگوں کو ہدایت مل جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا کہ تم نے پکڑا ہوا تھا بچھڑے کو خدا کے طور پر. فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، پس توبہ قبول کر لی تمہاری اللہ پاک نے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ فتاب علیکم یہ بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والا 5واں انعام ہے. ہوا یوں تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ چونکہ تم لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، ان سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے. یہاں پر جو لفظ ہے نا فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، تو اپنے آپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تلواریں لے کر کے اپنی گردنوں پر چلا دو، نہیں، بلکہ جو تمہاری قوم والے ہیں جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہے. ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ جن لوگوں نے جرم نہیں کیا تھا ان لوگوں نے تلواریں لے کر کے جنہوں نے جرم کیا تھا ان کو قتل کر دیا تھا. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہر قبیلے والے جو اخیار لوگ تھے، جو قبیلے کے سردار تھے، بڑے لوگ تھے اور سادات تھے، انہوں نے تلواریں لے کر کے جو اپنے متاحتوں کے اندر جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا ان کو قتل کر دیا تھا. تو جو عصبیت ہوتی ہے نا خاندانوں کی، کہ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کو قتل کر دیا تو پھر یہ لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. لہٰذا یہ چیز نہ بنی اور یہ صورتحال نہیں بنی تھی. یہ کتاب الخروج کے اندر یہ آیتیں ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے، یہ تورات کی آیتیں ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے، کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا تھا. یہ ان کا الزام ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر. انشاءاللہ تفصیلی موقع جب ہم جائیں گے اور سورہ طٰہٰ کے اندر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہم اس کا جواب دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لشکرگاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے یعنی عہد توحید پر قائم ہے وہ میرے پاس آ جائے. تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو. اور بنی لاوی نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے موافق عمل کیا. چنانچہ اس دن لوگوں میں سے 3000 مرد کھیت آئے اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، یعنی عہد توحید کی تجدید کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے دے. تو بنی لاوی کے ذمے یہ کام سونپا گیا تھا اور انہوں نے پھر
تمام بنی اسرائیل کے اندر جتنے مجرم تھے سب مجرموں کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔